دریائے چناب اور جہلم کے درمیان کھجوروں کے بہت سے باغات ہیں۔ وہاں ایک جگہ کھجور کا ایک بہت ہی اونچا درخت تھا۔ اس درخت کی کھجوریں دوسرے درختوں کے نسبت بہت زیادہ میٹھی تھیں، اس لیے علاقے کے لوگ اس کی کھجوریں بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بڑا سا سانپ اس درخت پر چڑھ گیا اور اس نے وہی درخت پر بسیرا کر لیا۔ پہلے تو لوگ کھجوریں کھانے کے لیے اوپر چڑھ جاتے تھے، لیکن اس کے بعد لوگ ان میٹھی کھجوروں سے محروم ہو گئے۔ اس کھجور کے قریبی علاقے میں ایک نوجوان جس کا دماغی توازن کمزور تھا، وہ چلتے پھرتے اس کھجور کے پاس آیا اور پہلے کی طرح اب بھی اس درخت پر چڑھ گیا۔ جب وہ سانپ کے قریب پہنچا تو اس سانپ نے اپنے دھڑ کے ساتھ اس کے جسم کو اپنے گھیرے میں لے کر جکڑ لیا اور اس کے منہ کے بالمقابل اپنا منہ کر کے پھنکارنا شروع کر دیا۔ اب وہ نوجوان حیران پریشان نیچے بھی نہیں اتر نہیں سکتا تھا، اور اگر وہیں رہتا تو سانپ کے ڈسنے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اس کھجور کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی نظر نوجوان پر پڑی۔ وہ دوڑتا ہوا اس نوجوان کے گھر گیا اور اس کے بھائیوں کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ ایک بندوق لے کر وہاں پہنچے۔ علاقے کے دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ بندوق سے انہوں نے نشانہ باندھنا چاہا، مگر جس طرف سے بھی نشانہ باندھتے، سانپ کے ساتھ وہ نوجوان بھی گولی کے زد میں دکھائی دیتا۔ کسی طرف سے بھی نشانہ باندھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس علاقے کے ایک فوجی چھٹی لے کر آیا ہوا تھا۔ اس کو پتہ چلا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا، لاؤ میں نشانہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی اس کے بھائیوں کو کہہ دیا کہ بھائی، اگر یہ یہی درخت پر رہے گا تو سانپ اس کو ڈس لے گا۔ میں تو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ نشانہ خطا بھی ہو جائے تو میں بری ذمہ ہوں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ بھی سوچتا رہا کہ کس زاویے سے فائر کروں۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا اس نے سوچا کہ اس سے ذرا پیچھے سے نشانہ ٹھیک لگے گا۔ کھیت میں پانی لگا ہوا تھا، اس نے بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ کھیت میں داخل ہوا تو اس کا پاؤں کیچڑ میں دھنس گیا۔ اس نے جوتوں کو وہیں اتارا اور بالکل مخالف سمت میں جا کر اس نے ایسی مہارت کے ساتھ نشانہ باندھ کر گولی چلائی کہ سیدھی سانپ کے سر پر جا لگی۔ اس کا سر کٹ کر نیچے گر پڑا اور باقی جسم اس نوجوان کے جسم سے چھوٹ کر نیچے لڑکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ اس کے بھائیوں کو مبارکباد دینے لگے اور اس فوجی کو اٹھا کر داد شجاعت دینے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس سانپ کا سر کٹ کر فوجی کے جوتے میں آ پڑا تھا۔ اس نے کسی سے کہا، میرا جوتا اٹھا کر لے آؤ۔ وہ جوتا اٹھانے گیا تو اسے جوتا نہ ملا۔ چنانچہ وہ فوجی خود اپنا جوتا اٹھانے گیا تو اس نے بے احتیاطی سے جوتوں میں پاؤں ڈال دی۔ جیسے ہی اس نے جوتوں میں پاؤں ڈالے تو زہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ وہ فوراً گر پڑا اور جان افری کے سپرد کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے جس نے کسی کی جان بچا کر داد شجاعت حاصل کی، دوسرے ہی لمحے وہ خود اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گیا۔